مالکن کے مرنے کے بعد مالک نے ان کے سارے کپڑے مجھے دے دیے۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ مالکن بہت مہنگے کپڑے پہنا کرتی تھی، مگر جب صبح اٹھتی تو میرے پورے جسم میں درد ہوتا تو مالک مجھے چھٹی دے دیتے، کہتے آرام کرو۔ یوں میں کوئی کام نہ کرتی اور سارا دن سوتی رہتی۔ ایک دن سوچا خود کے پرانے کپڑے پہن کر دیکھتی ہوں، یوں وہی کپڑے پہن کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی جب مالک میرا نام فوزیہ ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ میرے مجھ سے چھوٹے 7 مزید بہن بھائی ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا گھر میں غربت اور بھوک ہی دیکھی تھی۔ اماں ہمیشہ کی بیمار تھی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی بچپن سے ہی سنبھالا تھا۔ جب بہت چھوٹی تھی تب سے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی پکاتی۔ اماں چارپائی پر بیٹھی اور میں آڑی ترچھی کچی پکی روٹی اتارتی، تب میرے سارے چھوٹے بہن بھائی پیٹ کی آگ بجھاتے۔ کبھی کبھی تو ہمیں فاقہ بھی کرنا پڑتا تھا جب بھی ابا کو مزدوری نہیں ملتی یا ابا کی طبیعت خراب ہوتی اور وہ کام پر نہ جا پاتے تو اس دن ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ اس وقت میں بڑی بن جاتی اور اپنی بھوک دبا کر چھوٹوں کو تسلی دیتی۔ پھر ایک دن ابا نے اماں سے کہا کہ مجھے تیار کر دے، وہ مجھے شہر لے کر جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی کہ میں شہر جاؤں گی۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹی بہنیں بھی اب گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ ہم غریبوں کو کیا تیار ہونا تھا۔ ایک کچھ نسبتاً صاف جوڑا پہنا اور 2 جوڑے ماں نے پوٹلی میں باندھ دیے اور میں ابا کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب ہم بس سے اترے تو ابا نے مجھے سمجھایا کہ وہ مجھے ایک امیر گھرانے میں بطور ملازم چھوڑنے جا رہا ہے۔ اب میں نے وہاں دل لگا کر کام کرنا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ گھبرائی کہ ابا مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہم ایک بڑے سے گھر کے دروازے پر رک گئے۔ ابا نے چوکیدار کو کچھ کہا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا محل جیسا گھر تھا۔ میں نے ابا سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اس اتنے بڑے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ دراصل میں یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اس بڑے سے گھر میں تو اسی حساب سے بہت لوگ رہتے ہوں گے، مگر ابا نے مجھے حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ یہاں صرف 2 لوگ رہتے ہیں۔ میں نے منہ پھاڑ کے ابا سے پوچھا اتنے بڑے محل میں صرف 2 لوگ؟ تو ابا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ جو رب کی تقسیم۔ اتنی دیر میں ہم گھر کے اندر بڑے سے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں بھی ایک نوکر موجود تھا جس نے ہمیں وہاں بٹھایا اور خود مالک کو بلانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت جو بہت ہی قیمتی لباس پہنے ہوئے تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا پورا چہرہ ایک کپڑے سے چھپایا ہوا تھا اور صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بھی بڑی بھاری اور عجیب سی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے میرا سر سے پاؤں تک معائنہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میں سر سے پیر تک کانپ گئی۔ اس نے مجھ سے نام پوچھا اور یہ کہ مجھے گھر کے کام آتے ہیں، اور پھر میرے اسباب میں جواب دینے پر میرے ابا سے تنخواہ وغیرہ طے کر کے مجھے وہاں رکھ لیا۔ میں مالکن کے عجیب و غریب رویے سے ہراساں ہو رہی تھی۔ اتنے میں وہ اٹھ کر چلی گئی اور میرا ابا مجھے محنت سے کام کرنے کی تلقین کر کے رخصت ہوا۔ میں اس سجے سجائے کمرے میں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہی نوکر آیا اور مجھے کہا کہ اس کے ساتھ چلوں۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ ہوا گھر کے پیچھے کے حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں نوکروں کے لیے 2-3 الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے کہا کہ اب تم یہاں رہو گی، نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کر لو، پھر مالکن کے پاس لے جاؤں گا۔ میں اکیلی بہت گھبرا رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ اب ابا تو یہاں چھوڑ گیا تھا تو مجھے اس سب کا عادی ہونا ہی تھا۔ کمرے میں ایک بستر اور الماری موجود تھی، ساتھ میں ہی ایک باتھ روم بھی بنا ہوا تھا۔ کمرے کی ایک دیوار میں بڑی سی ایک کھڑکی بھی تھی۔ ابھی میں نہا کر کپڑے بدل کر بیٹھی تھی کہ نوکر مجھے بلانے آ گیا۔ مجھے پہلے باورچی خانے لے جا کر کھانا دیا گیا جو میرے لیے تو کسی نعمت کی طرح ہی تھا۔
کہاں میں روٹی کو پانی سے کھانے والی، یا بہت عیاشی ہوتی تو دال سبزی مل جاتی، وہ بھی خود پکی ہوتی تو دال سبزی مل جاتی، وہ بھی خود پکانی ہوتی تھی، اور یہاں پہلا کھانا ہی 2-3 قسم کے گوشت کے سالن اور چاول روٹی پر مشتمل تھا، ساتھ ہی ایک سیب بھی ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، دل تو چاہ رہا تھا اور بھی کھاؤں، مگر پیٹ بھر چکا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ اب تو یہی رہنا ہے، تو پھر اتنا کیا ندیدہ پن۔ اس کے بعد میں مالکن کے پاس گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، وہ اور بھی پیارا کمرہ تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں پر صرف وہ ایک عورت ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ایک دفعہ تو میں ڈر گئی، کیونکہ اس نے مجھے دیکھا ہی ایسے تھا، اور وہاں صرف میں اور وہ ہی موجود تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، گھر کے سارے کام کرنے کے بعد جلدی اپنے کمرے میں چلے جانا ہے، مجھے کام کرنے کے بعد کہیں بھی نظر نہ آؤ۔ میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا، وہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہی؟ میں نے کیا کرنا تھا جو میں اتنی جلدی کمرے میں چلی جاؤں؟ ان کی ساری باتوں کے جواب میں اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ جب میں جانے لگی، مجھے حیرت ہوئی، وہ جان بوجھ کر مجھ سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ میں پیچھے سے کمرے کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ اپنے مطلوبہ کمرے میں آ کر میں کمرے کو دیکھنے لگی۔ میرے لیے تو وہی پورا محل تھا۔ میں جا کر وہاں پڑے چھوٹے سے بیڈ پر لیٹ گئی، اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب مجھے نیند آئی اور میں سو گئی۔ اچانک رات کے وقت میری آنکھ کھلی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر بیٹھ کر رو رہا ہو۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، مجھے پسینے آنے لگے۔ ایک تو میں کمرے میں اکیلی تھی، اوپر سے اس طرح آواز آ رہی تھی۔ میں ڈرتی ہوئی کمرے سے باہر گئی، پر وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی، مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میرا دل کیا میں گھر کے اندر چلی جاؤں۔ مجھے اس قدر ڈر لگ رہا تھا، میں نے دھیرے سے قدم باہر رکھے اور گھر کے اندر کی طرف چلی گئی۔ ہر طرف مجھے اندھیرا لگ رہا تھا، مجھے مزید ڈر لگنے لگا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے پانی گلاس میں ڈال کر پیا اور لیٹ گئی۔ ڈر کی وجہ سے مجھے پوری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح ہی صبح میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے جا کر دیکھا، سامنے نوکر کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، آ جاؤ اٹھ کر، بہت سارے ابھی کام بھی کرنے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، میں آ جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر چلی گئی۔ کچن میں آ کر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ پر اس گھر میں کون ہو سکتا ہے، اور کیوں کوئی مجھ پر نظر رکھے گا؟ میرا وہم ہوگا، پر اپنے گھر میں اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کوئی مجھے بار بار دیکھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کام ختم کرنے کی کوشش کی۔ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی، کام ختم کر کے فوراً سے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ میں نے جلدی سے کام ختم کیے، کھانا میز پر لگایا اور وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ساری چیزیں آگے پیچھے ہوئی پڑی تھی۔ میں جیسے رکھ کر گئی تھی وہاں ایسا کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اپنی چیزوں کو دیکھنے لگی، کون میری چیزوں کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ میں جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، بار بار چاروں طرف دیکھ رہی تھی، وہاں پر کوئی ہے تو نہیں، پر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے مجھے پتا چلتا کوئی میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں چیزیں سمیٹ ہی رہی تھی، اتنے میں پھر سے مجھے نوکر بلانے آیا اور اس نے کہا، اتنی جلدی کیوں کمرے میں آ گئی، ابھی اتنے سارے کام باقی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے گھبراتے ہوئے کہا، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں کھانے لگا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ وہ وہاں سے چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے گئی اور ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مالکن مجھے بار بار گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، وہ مجھے مالکن کا شوہر لگ رہا تھا۔ وہ اس قدر کھانے میں مگن تھا جیسے وہ گونگا بہرا ہو۔ مجھے اپنی مالکن کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی۔ میں مالکن کے سامنے سے ہٹ کر سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت اس آدمی نے ایک دم سے میری طرف دیکھا، پھر سے کھانا کھانے لگا۔ مالکن کو ایک دم سے غصہ آیا۔ انہوں نے سارے برتن
टेबल से उठाकर नीचे फेंक दिए और गुस्से में अपने शौहर पर चिल्लाने लगी। वो कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम बहुत बुरे हो, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, ये तुम्हें मुझसे छीन लेगी। माल खाकर फेंके। मैं एकदम से डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मालकन क्या कह रही हैं? मैं एकदम से डर के वहां से भाग गई। मैंने एक बार मुड़कर देखा। मालकन का शौहर उन्हें संभाल रहा था और बार बार मुझे देख रहा था। मैं अपने कमरे में आकर रोने लग गई क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मेरे आंसू बुरी तरह निकल रहे थे। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और नौकर अंदर दाखिल हुआ। मैं उससे भी देखकर डर गई। वो मेरे पास आकर बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मेरा दिल किया मैं अभी के अभी वहां से चली जाऊं। यहाँ पर तो रहना खतरे से खाली नहीं था, पर क्या करती, पीछे भी तो देखना था। मेरे माँ बाप बहन भाई थे, मैं कैसे ये काम छोड़ सकती थी। वो वहां से चला गया। मैं रोने लगी। कितनी मुश्किल जिंदगी होती है। मैं सोचने लगी, काश मुझे कहीं और काम मिल जाता, मुझे अब मालकन से काम मिल जाता। मुझे अब मालकन से डर लगने लगा था। मैं उनसे दूर दूर ही रहती। मुझे अब समझ आने लगी उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा था कि मैं काम करने के फौरन बाद कमरे में चली जाया करूं। अब जब भी मैं मालकन के सामने जाती, निगाहें झुका लेती और कोशिश करती ज्यादातर मालकन की निगाहों से बच कर रहूं। मैं किचन में काम कर रही थी। मालकन ने मुझे आवाज दी, जो बाहर खाना खा रही थी। मुझे अपने पास बुलाया। रात का वक्त था। वो अकेली ही खाना खा रही थी। उनका शौहर अभी तक नहीं आया था। मुझे हैरत हुई जब उन्होंने मुझे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। मैं बहुत घबरा गई। वो मुझे इस कदर प्यार से कहने लगी, घबराने की जरूरत नहीं है। वो जिस प्लेट से खाना खा रही थी वो मेरी तरफ की और कहा, खाना खाओ मेरे साथ। मुझे डर लगने लगा। वो ऐसा क्यों कह रही है? मैं भला कैसे उनके साथ खाना खा सकती थी? मैंने इनकार कर दिया। वो मुझे गुस्से में इस तरह घूरने लगी जैसे मेरा कत्ल कर देंगी। मैं मजबूर होकर खाना खाने लगी। अभी मैंने थोड़ा खाया ही था, अचानक मालकन का शौहर आ गया। उसने मेरे हाथ में पकड़ी प्लेट दूर उछाल दी और मालकन को गुस्से में उठाकर थप्पड़ लगा दिया और कहने लगा, पागल हो गई हो? क्यों अपने साथ साथ किसी की जान लेना चाहती हो? मैं मालकन के शौहर को इस कदर गुस्से में देखकर डर गई। मैंने तो कभी उसे अपनी बीवी के साथ ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था। फिर वो इस कदर गुस्सा क्यों कर रहा था? मैं डरती हुई वहां से चली गई। मुझे उसकी बातों की समझ न आई। वो ऐसे क्यों कह रहा है कि वो अपने साथ साथ क्यों किसी को मारना चाहती है? अपने कमरे में आकर मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके लेट गई, जैसे अभी मालकन आ जाएंगी और मुझे डांटेंगी क्योंकि उन्हें मेरी वजह से थप्पड़ लगा था। उस वक्त भी वो मुझे गुस्से में देख रही थी। मैं परेशान हो गई। पूरी रात मुझे नींद न आई। मैं तो वो लड़की थी जो बेड पर लेटते ही सो जाती थी। मुझे बार बार अपनी मालकन का चेहरा नजर आ रहा था। वो किस कदर गुस्सा में थी और उनका शौहर भी। ना जाने क्या हुआ होगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं क्या हुआ है। फिर डर की वजह से आंखें बंद कर ली, जैसे मुझे कोई देख नहीं सकेगा। अगर कोई कमरे में आया तो उससे यूं ही लगेगा मैं सो रही हूँ। उसके बाद मालकन अक्सर मुझे कहती, मेरे साथ आकर खाना खा लो, मेरे शौहर को मत बताना, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसकी बीवी के साथ कोई और खाना खाता है। मुझे मजबूरी में अपनी मालकन के साथ खाना खाना पड़ता। नौकर ने मुझे काफी बार मना किया, मालकन के साथ खाना मत खाया करो, पर मुझे क्या मालूम था वो मुझे क्यों मना करता है। उसने मना करने की मुझे कभी वजह भी ना बताई थी। इस वजह से मैं खा लेती थी। मैं कहती थी, जलता है मुझसे, मालकन मुझसे इतना प्यार करती है। उसके बाद मैं मालकन से डरी भी ना। एक दिन मैं कमरे में सो रही थी। मुझे अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं जैसे ही कमरे से निकलकर घर में दाखिल हुई, मुझे अपनी मालकन के शौहर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो मालकन को ऊंची ऊंची आवाज में पुकार रहा था। मैं डरते हुए उनके कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने मालकन जमीन पर गिरी पड़ी थी। शायद वो मर चुकी थी। मैंने जल्दी से जाकर मालकन का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लगने लगा। मैं मालकन के शौहर को रोता हुआ देख रही थी और शायद जिंदगी में पहली दफा मैं किसी शौहर को बीवी के लिए रोता देख रही थी। मुझे डर लगने लगा था।
میں نے مالکن کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کی۔ اس کے شوہر نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ اس کی میت کو دیکھ کر مجھے اب ڈر لگ رہا تھا، جیسے ابھی کہیں سے مالکن آ جائیں گی اور مجھے کہیں گی میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہو گئی۔ میں حیران تھی، مالکن فوت ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا صبح تک بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ گھر میں تو کوئی اور نہیں آیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی مر جائے تو ان کے رشتے دار نہ آئیں؟ یہ تو اتنے امیر تھے، ان کے تو بہت سارے رشتے دار ہونے چاہیے تھے۔ پر خیر، مجھے کیا، کوئی آئے نہ آئے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ میں رات کا کام ختم کر کے کمرے میں آئی، اتنے میں نوکر آیا اور مجھے بہت سارے کپڑے دے کر کہنے لگا، یہ مالکن کے کپڑے ہیں، ان کے شوہر نے دیے ہیں، تم پہن لیا کرو۔ وہ مجھے کپڑے دے کر چلا گیا۔ میں سارے کپڑے دیکھنے لگی جو بہت پیارے اور مہنگے مہنگے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ کپڑے دیکھ کر اگلے دن ہی میں نے مالکن کا ایک پیارا سا جوڑا ڈال لیا جو کہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے ناشتہ لگایا۔ میں مالکن کے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو کھانا آگے رکھے گہری سوچوں میں گم تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید وہ اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے سوچا کتنا مشکل ہوگا بیچارے کے لیے اکیلے رہنا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے کو ایسے دیکھنے لگا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ میں جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میری گال پر ایک لال سا نشان بنا ہوا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ایسا نشان میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، پر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن میرا یوں ہی گزر گیا۔ مالکن ہوتی تھی تو کام ہوتے تھے، اب تو اتنے کام بھی نہیں تھے۔ اس وجہ سے میں زیادہ تر یوں ہی گھر میں رہتی۔ میں نے شکر کیا مالکن کے شوہر نے مجھے یہ نہیں کہا اب کام نہیں ہوتے تو میں کام چھوڑ دوں۔ میں بھی کوئی نہ کوئی کام میں لگی ہی رہتی تھی۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا پوری رات کسی نے ڈنڈوں سے مارا ہو۔ مجھے اتنے میں نوکر بھی بلانے آ گیا۔ میں نے اسے کہا میری طبیعت خراب ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں صاحب کو بتا دوں گا، اگر انہوں نے کام کا کہا تو پھر تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا اور کہنے لگا، مالک نے کہا ہے تم آرام کرو، وہ کھانا باہر سے ہی کھا لیں گے۔ میں نے شکر کیا کیونکہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوئی میں نے مالکن کا دوسرا جوڑا ڈال لیا، پر جب اگلے دن میں اٹھی میری حالت پھر سے وہی۔ پھر سے مالک نے کہا آرام کرو۔ ایک دن میں رات کو سوئی ہوئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہو۔ میں نے سوئے ہوئے ہی خشک گھونٹ بھرے اور ڈرتے ڈرتے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر سے لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی صاحب مجھے کام کیوں نہیں کہتے؟ میں تو سارا دن آرام کرتی ہوں، کیا انہیں میری باتوں پر یقین آ جاتا ہے؟ اچانک مجھے خیال آیا یہ سب تو تب سے میرے ساتھ ہو رہا ہے جب سے میں نے مالکن کے کپڑے پہننے شروع کیے ہیں۔ کیوں نہ آج اپنے کپڑے پہن کر دیکھوں۔ میں اپنے کپڑے پہن کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری جان نکل گئی۔ میرے پورے جسم میں اس قدر درد ہونے لگا، میں چیخیں مارنے لگ گئی۔ اتنے میں صاحب بھی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی انجیکشن تھا جو انہوں نے مجھے لگایا اور میں دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی، میرے پاس میرے ماں اور باپ بہن بھائی سارے موجود تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور روتے ہوئے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے؟ میری ماں مجھے کہنے لگی، بیٹا تم بیمار ہو اور بہت زیادہ ہو، جانتی ہو تمہارے صاحب نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے تمہیں منع کیا تھا مالکن کے ساتھ کچھ بھی کھانا پینا کہ تمہاری مالکن کو ایسی بیماری تھی جس میں ان کے جسم میں درد ہوتی تھی اور بعد میں وہ پاگل بھی ہو گئی تھی۔ اب وہ بیماری تمہیں لگ گئی ہے، پر اس کا علاج ممکن ہے، اس پر بہت پیسہ لگے گا۔ میں نے اپنی ماں کی بات سن کر انہیں بے بسی سے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا اب کیا ہوگا؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، تمہارے صاحب تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ بیماری ان کی بیوی سے لگی ہے
تو اس میں سارا قصور ان کا ہے۔ وہ اپنی بیوی بنا کر تمہارا باہر سے علاج کروائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی ادھر کر دیں۔ میں کیا بول سکتی تھی اماں ابا کے سامنے۔ کچھ دن بعد ہی اماں ابا نے میرا نکاح صاحب کے ساتھ کر دیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا مجھے اتنا کچھ ملے گا۔ کبھی میں نے اتنے بڑے خواب بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کبھی کبھی مسکرا کر کہتے تم بہت بہادر لگی ہو، تمہاری بہادری کا اور صبر کا صلہ ملا ہے۔ اس کے بعد میں جلد ہی ٹھیک ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔